آج سے صدیوں پہلے کا ذکر ہے کہ ملک شام پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اس قدر ظالم اور جابر تھا کہ کسی کو اس کے محل کے قریب آنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ وہ شاہی خزانے پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی رعایا پر ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت تنگ تھی۔ اکثر لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی تھی، لیکن اس کی ملکہ نہایت رحم دل اور نیک خاتون تھی۔ وہ بادشاہ کے ظلم و ستم کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کو گیا ہوا تھا اور ملکہ محل کی کھڑکی میں بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر خیرات دے۔ ملکہ نے جب یہ صدا سنی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ یقیناً یہ ایک اجنبی فقیر ہے جو محل کے قریب آ کر صدا لگا رہا ہے، ورنہ اس ملک کا کوئی باشندہ اس محل کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک بوڑھا فقیر محل کے نیچے کھڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے نام پر کیا چیز دی جا سکتی ہے، اور پھر کسی خیال کے تحت اس نے اپنے سر سے تاج اتار کر فقیر کی جولی میں پھینک دیا۔ تاج کو دیکھ کر فقیر بہت حیران ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر ملکہ کو دیکھا جو اب بھی اسے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، اور فقیر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ یہ فقیر دراصل ہمسایہ ملک کا ایک بادشاہ تھا جو بیس بدل کر اس ملک کے حالات دیکھنے آیا تھا، کیونکہ اس ملک کی رعایا پر ظلم و ستم کی داستان اکثر لوگوں سے وہ سن چکا تھا۔ ایک ہمسایہ ملک کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ اپنا فرض سمجھا تھا کہ وہ خود اس ملک کے حالات دیکھے اور مناسب طور پر اس ظالم بادشاہ کو پیغام بھجوائے اور اسے ظلم و ستم سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ ملکہ نے خیرات میں تاج تو دے دیا، لیکن اسے یہ فکر ہوئی کہ ظالم بادشاہ نے جب آ کر اس کے پاس تاج نہ دیکھا تو وہ بڑا غضبناک ہوگا۔ اب یہ بات ملکہ کو پریشان کرنے لگی۔ بادشاہ جب شکار سے لوٹا تو اس نے ملکہ کو بہت پریشان دیکھا۔ اس نے اس کا سبب پوچھا، لیکن ملکہ نے اسے بہانے سے ٹال دیا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے اور بادشاہ کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ ایک دن ہمسایہ ملک کا قاصد اپنے نیک دل بادشاہ کا پیغام لے کر ملک شام پہنچا، جس کی اطلاع ظالم بادشاہ کو ہوئی۔ اس نے فوراً دربار لگانے کا حکم دے دیا اور اپنے وزیر سے کہا کہ ہم دربار میں ہی قاصد سے ملاقات کریں گے۔ اگلے روز شاہی دربار لگا۔ بادشاہ ملکہ کو بھی اپنے ساتھ دربار میں لے جایا کرتا تھا، چنانچہ وہ تیار ہو کر ملکہ کے پاس گیا اور شاہی دربار میں چلنے کا کہا۔ ملکہ نے جلدی سے شاہی لباس پہنا اور بادشاہ کے ساتھ شاہی دربار کو چل دی۔ بادشاہ نے جب ملکہ کے سر پر تاج نہ دیکھا تو ایک دم رک گیا، کیونکہ بغیر تاج شاہی دربار میں جانا شاہی آداب کے خلاف تھا۔ اس نے ملکہ سے پوچھا کہ تاج کہاں ہے؟ یہ سن کر ملکہ بہت گھبرائی اور اس نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ملکہ کو اسی وقت دھکے دے کر محل سے باہر نکلوا دیا۔ اس کے بعد جب وہ دربار میں پہنچا تو سب درباری بادشاہ کے تیور دیکھ کر سہم گئے اور بادشاہ نے وزیر سے کہا ہمسایہ ملک کا قاصد پیش کیا جائے۔ قاصد کو بادشاہ کی خدمت میں فوراً حاضر کر دیا گیا۔ جب اس نے دربار میں اپنے نیک دل بادشاہ کا پیغام پڑھ کر سنایا تو ظالم بادشاہ غصے میں اور بھی لال پیلا ہو گیا اور اس نے اس پیغام کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے قاصد کو بھی دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ قاصد جب محل سے باہر نکلا تو اسے ملکہ کے بارے میں بھی خبر ہو گئی اور اس نے اپنے ملک واپس جا کر اپنے نیک دل بادشاہ کو تمام حالات سے خبردار کر دیا۔ یہ سن کر نیک دل بادشاہ کو بہت رنج ہوا۔ رحم دل ملکہ صرف میری وجہ سے محل سے نکالی گئی ہے۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو ملک شام بھیجا کہ وہ ملکہ کو تلاش کر کے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کے حضور پیش کریں، لیکن بہت دوڑ دھوپ کے باوجود سپاہی ناکام واپس لوٹے تو بادشاہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر ملکہ کی تلاش میں چل پڑا۔ آخر اسے ایک جنگل میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملکہ مل گئی، جسے دیکھتے ہی وہ فوراً پہچان گیا اور بولا بیٹی مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے ہی تمہیں آج یہ برا دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ رحم دل ملکہ یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ رحم دل بادشاہ نے اسے حیران ہوتے ہوئے دیکھا تو بولا بیٹی میں وہی فقیر ہوں جسے تم نے خیرات میں وہ تاج دیا تھا۔ میں تمہارے ہمسایہ ملک کا بادشاہ ہوں۔ میں نے جب تمہارے ملک کے بادشاہ کی ظلم و ستم کی داستانیں سنی تو بیس بدل کر تمہارے ملک کی رعایا کے حالات معلوم کرنے آیا تھا۔ یہ سن کر رحم دل ملکہ کو کچھ تسلی ہوئی۔
वो नेक दिल बादशाह के साथ उसके मुल्क रवाना हो गई। बादशाह के यहाँ कोई औलाद ना थी। उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। बादशाह चूंकि बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसी वजह से उसने अपना ताजो तख्त मलका को सौंप दिया और खुद याद इलाही में मशगूल हो गया। उधर जब जालिम बादशाह के हाथों राया बहुत तंग आ चुकी थी तो राया ने बगावत कर दी और बड़ी मुश्किल से जालिम बादशाह वहां से अपनी जान बचा के भागने में कामयाब हो गया। बगावत के बाद वहां के एक वजीर ने सल्तनत का इंतजाम संभाला। कुछ दिनों बाद जब वजीर को इस बात का पता चला कि उनकी रहमदिल मलका पड़ोसी मुल्क पर हुक्मरान है, तो उसने फौरन पड़ोसी मुल्क पैगाम भेज दिया। पैगाम भेजकर ये दरख्वास्त की कि इस मुल्क का ताजो तख्त भी संभाल ले। वजीर की दरख्वास्त पर मलका ने मुल्क शाम को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। मलका गरीबों को अपने हाथों से खैरात दिया करती थी। एक दिन जब वो गरीबों और फकीरों में खैरात तकसीम कर रही थी तो वो चौंक पड़ी। उसके सामने बहुत ही बुरी हालत में एक भिखारी के रूप में उसका शोहर यानी वो जालिम बादशाह हाथ फैलाए खड़ा था, जिसे इस हालत में भी वो फौरन पहचान गई। लेकिन इसका शोहर उसे ना पहचान सका क्योंकि मलका ने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। मलका ने फौरन हाथ खींच लिया, जिससे जालिम बादशाह को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो कई दिन से दर बदर की ठोकरें खाते हुए भटक रहा था। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था। जब वो मायूस होकर जाने लगा तो मलका के सिपाही इसको पकड़कर अपने साथ ले गए और उसे पहनने के लिए अच्छा लिबास दिया। बादशाह ने नहाकर वो लिबास पहन लिया। सिपाहियों ने उसके सामने खाना लाकर रख दिया। वो हैरान था कि आखिर इस पर इतनी मेहरबानी क्यों? कहीं मुझे पहचान तो नहीं लिया गया कि मैं मुल्क शाम का बादशाह हूँ। जब वो खाने से फारिग हुआ तो सिपाही उसे दरबार में ले गए। जब उसने सामने तख्त पर अपनी मलका को बैठे हुए देखा तो मारे नदामत के उसका सर झुक गया। उसको अपने तमाम मजालिम एक एक करके याद आने लगे और बड़े दरबार में उसने अपनी मलका से माफी मांग ली और मलका ने भी उसे खुले दिल से माफ कर दिया क्योंकि वो मुसीबतें सहते सहते ये जान चुका था कि गरीबों पर जुल्म करना बहुत बुरी बात है। उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। मलका ने बड़े इज्जत और एहतराम के साथ उसे दोबारा शाही तख्त पर बिठा दिया और बोली, अलीजा, अल्लाह का शुक्र है कि वो आपको सीधे रास्ते पर ले आया। मैं आपसे ये तवक्को रखती हूँ कि आइंदा आप इस मुल्क की राया की खुशहाली के लिए अच्छे अच्छे काम किया करेंगे। आपने ये देख लिया है कि मेरे इस ताज की खैरात के सिले में खुदा ने एक के बदले 2 मुल्कों की सल्तनत से हमें नवाजा है। ये सुनकर बादशाह ने दरबार आम में इस बात का अहद किया कि आइंदा वो किसी पर भी जुल्म नहीं किया करेगा।